میلاد کا موسم سہانا ہے، مرحبا آ گیا میلاد کا موسم سہانا ہے، مرحبا 1500واں ہمیں میلاد منانا ہے، 1500واں ہمیں میلاد منانا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 1500ویں جشن ولادت کی دھوم دھام ہے، اور مدنی چینل بھی اس میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے۔ اسی کا ایک سیگمنٹ کہہ لیں آپ، اور ایک حصہ کہہ لیں، ہمارا پروگرام ہے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500واں جشن ولادت۔ ہمارے پروگرام کے مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں، اور مختلف کیٹیگریز کے مبلغین اور مبلغات ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ جی ہاں، میرا اشارہ ہے، بچے بھی ہوتے ہیں، بچیاں بھی ہوتی ہیں، اور الحمدللہ پیکج بھی شامل ہوتا ہے۔ قرآن کی آیت، اس کی تفسیر بھی سنتے ہیں، حدیث پاک اور اس کی شرح بھی سنتے ہیں، اور اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ہم قرآن کریم کی سورتوں کی 15ویں آیت لیتے ہیں، اور ریاض الصالحین جو حدیث کی مشہور کتاب ہے، اس کے کسی ایک چیپٹر کی 15ویں حدیث پاک لیتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی سنتے ہیں، شرح بھی سنتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بزرگان دین کے 15 اقوال ہم بزرگوں کی زبانی سنتے ہیں۔ وہ اسٹیج پہ ہمارے بزرگ مبلغ تشریف لاتے ہیں اور وہ سناتے ہیں۔ انشاءاللہ آج بھی ایسا ہی سلسلہ رہے گا۔ درود پاک کی فضیلت سماعت فرمائیے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پہ درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے بڑھیں گے تلاوت قرآن کی طرف و تفسیر قرآن کی طرف۔ آئیے اور اس سیگمنٹ کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى۔ بے شک قیامت آنے والی ہے، قریب تھا کہ میں اسے سب سے چھپاؤں کہ ہر جان اپنی کوشش کا بدلہ پائے۔ ان الساعة آتیۃ، بے شک قیامت آنے والی ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک قیامت لازمی طور پر آنے والی ہے، اور قریب تھا کہ اللہ پاک اسے سب سے چھپا کر رکھتا، اور یہ فرما کر بندوں کو اس کے آنے کی خبر بھی نہ دیتا کہ بے شک قیامت آنے والی ہے، یعنی لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہ ہوتا کہ کوئی قیامت کا دن بھی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو لوگ بالکل ہی غفلت و لا علمی میں مارے جاتے، لیکن اس کے برعکس انہیں قیامت آنے کی خبر دی گئی ہے، جس میں حکمت یہ ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہر جان کو اس کے اچھے برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ البتہ اس کے ساتھ انہیں متعین وقت نہیں بتایا گیا کہ وہ بھی کئی اعتبار سے اکثر لوگوں کے لیے غفلت کا سبب بن جاتا، لہذا اس کی جگہ بغیر معین وقت بتائے محض قیامت کی خبر دے دی، تاکہ اس کے کسی بھی وقت آنے کے خوف سے لوگ گناہوں کو ترک کر دیں، نیکیاں زیادہ کریں، اور ہر وقت توبہ کرتے رہیں۔ یاد رہے کہ قیامت آنے کا وقت اللہ پاک نے اپنے بندوں سے چھپایا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ پاک نے اپنے کسی بھی بندے کو اس کی اطلاع نہیں دی، بلکہ احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت آنے کا وقت بھی بتا دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیامت کی نشانیاں بیان فرمانا اور اس کا متعین وقت امت کو نہ بتانا بھی حکمت کے پیش نظر ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام جاری ہے، پڑھیں گے ہم اپنے مبلغین کی طرف جو سوال و جواب کی صورت میں ہمیں علم دین عطا فرماتے ہیں، علم دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ انشاءاللہ اسحاق بھائی اور علی رضا بھائی آپس میں سوالات کریں گے، اور انشاءاللہ یہ جوابات دیں گے۔ میرا خیال ہے پہلے ایک سائٹ سوالات کر لیں، دوسرے جوابات دے دیں، پھر دوسرے سوالات کر لیں اور آپ جوابات دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو چلیں آپ سے ابتدا کرتے ہیں۔ آپ سوال کیجئے، اسحاق بھائی جواب دیں گے۔ اچھا، آپ کے پاس جو پرچہ ہے اس پہ جواب تو نہیں لکھے ہوئے؟ نہیں، ان کے سوال اور ان کے جواب لکھنا ہے صرف۔ ٹھیک ہے، یہ دے دیں ہم مجھے بس، ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی تو آپ امتحان دے رہے ہیں نا، ٹھیک ہے نا مدنی چینل کے ناظرین؟ چلیں میرے بچوں، آپ بھی ریڈی ہیں؟ آپ سوال جواب بھی سنیں ان کے۔ جی، ہجرت کے سفر میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون سے صحابی تھے؟ ہجرت کے سفر میں ہمارے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے. سبحان اللہ. آپ کا یہ ہجرت میں بھی ساتھ تھے، زندگی میں بھی سبحان ساتھ اللہ. تھے، مزار شریف میں بھی ساتھ ہیں، اور قیامت کے دن ساتھ ساتھ ہوں رہیں گے. جی، اور جنت میں بھی ساتھ ہوں گے. جی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے غزوہ تبوک کے وقت کس صحابی کو مدینہ شریف میں رہنے کا حکم دیا گیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے غزوہ تبوک کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مدینہ شریف میں رہنے کا حکم دیا گیا تھا. سبحان اللہ. آپ کا جواب بالکل درست ہے. غزوہ احد کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کو اپنی تلوار عطا فرمائی تھی؟ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو تلوار عطا فرمائی تھی. سبحان اللہ. آخری سوال. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلان نبوت کے کس سال معراج ہوئی؟ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے 11ویں سال میں معراج ہوئی. سبحان اللہ. بھائی آپ کے سارے سوالات کے جوابات درست دیے انہوں نے. اب آپ نے جیتنا ہے تو آپ نے بھی تمام سوالات کے جوابات درست دینے. جی علی بھائی تیار ہیں؟ الحمدللہ. پہلا سوال. ہجرت کے بعد اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں کس صحابی رضی اللہ عنہ کے گھر قیام فرمایا؟ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر قیام فرمایا تھا. سبحان اللہ. اچھا، آپ کیا چاہتے ہیں، یہ ہارے یا جیتے؟ میں چاہتا ہوں یہ جیتے. جیتے. واہ سبحان اللہ، ون ون سچویشن ہے. چلیں جی، تو دوسرا سوال. فتح مکہ کا اصل سبب کیا بنا تھا؟ مکہ کے نان مسلمز کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرا ہوا عہد توڑنا. غار ثور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی راتیں ٹھہرے؟ غار ثور میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 راتیں ٹھہرے. سبحان اللہ. جواب درست ہے آپ کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا معجزہ کون سا عطا کیا گیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے بڑا معجزہ یعنی قرآن پاک عطا کیا گیا تھا. سبحان اللہ. اور آپ سے آخری سوال کیا جا رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کس مبارک چیز کا نام صحاب ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امام شریف کا نام صحاب ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ آپ نے 5 جواب درست دے دیے ہیں. چلیں آپ لوگ تشریف فرما ہو جائیں انشاءاللہ عز و جل. ابھی ہم سیگمنٹس کی طرف بڑھیں گے، اور ہمارے پاس ایک سیگمنٹ ہے، بچوں کے لیے سیگمنٹ ہے، اور حروف سے نام بتائیں گے. کون کون بتائے گا؟ سب بتائیں گے. ہاتھ کھڑا کریں گے. صحیح ہے، صحیح ہے، ہاتھ کھڑا کریں گے تو پھر بتائیے گا. اچھا، کوئی ایسا نام بتائیں کہ جو میم سے آتا ہو اور اس میں ہا بھی. ایک میں ہاتھ کھڑا کریں گے. میم سے آتا ہو اور اس میں ہا بھی آتا ہو. کون 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 آپ بتا رہی ہیں؟ محمد. واہ زبردست، درست جواب دیا انہوں نے کہ ایسا نام بتانا تھا جو میم سے آتا ہو اور اس کے اندر ہا بھی آتا ہو. تو ہے تو محمود بھی، لیکن انہوں نے محمد بتایا. درست ہے. احمد میں بھی میم بھی آتا اور ہا بھی آتا ہے. چلیں دوسرا حرف کون کون ہے؟ آ جائیں ادھر، آ جائیں ادھر، آ جائیں ادھر، آ جائیں ادھر، آ جائیں مائک لے کے آ جائیں. بھائی انہوں نے پہلے ہاتھ کھڑا کر دیا. ادھر آ جائیں. پہلے تو آپ اپنا نام بتائیں. کیا آپ کا نام؟ مناہل نام ہے. اچھا مناہل، یہ بتائیں کہ ہا، ادھر 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 دیکھیں، ادھر دیکھیں، ادھر نقل ہو جائے گی. ہا سے کوئی لفظ بتائیں، ہا اور جیم سے، جس میں ہا بھی آتا ہو اور جیم بھی آتا ہو. جی مناہل. حاضر. جی کیا آتا ہے؟ حاضرہ. ہاجرہ. بھائی بتا تو درست دیا ہے ماشاءاللہ. ایک اور حرف عین سے بتائیں، کوئی لفظ بتائیں عین سے یا نام بتائیں عین سے اور میم بھی آتا ہو. بتائے گا کوئی نہیں بھی ہاتھ کھڑے کرنے. عین اور میم، عین اور میم. بھائی آپ اپنا، اب ان کو دیں، ان کو دیں، ان کو دیں، یہ آپ کے برابر میں. ہاں ان کو دیں. جی عمران. عمران. ہاں سورہ آل عمران قرآن کریم میں عین بھی آتا ہے، اس میں میم بھی آتا ہے. انہوں نے بتایا تھا عمر فاروق اعظم کے نام میں بھی آتا ہے. چلیں جی یہ سیگمنٹ ہوا. بچوں ہی کی طرف بڑھیں گے اور کچھ اور سیگمنٹ بھی شامل کرنے ہیں انشاءاللہ عز و جل. ابھی ہمیں کہانیاں بھی سننی ہیں ننھے منھے بچوں سے. یہ انشاءاللہ کہانیاں سنائیں گے. اس کہانی میں ہمارے لیے سبق بھی ہوگا اور حدیث پاک کی طرف بھی ہم نے بڑھنا ہے. پہلے شامل کرتے ہیں کہانیاں. جی جناب چلیں جی، کون سنا رہا ہے ہمیں؟ آپ سنائیں گے؟ مائک ہے آپ کے پاس؟ چلیں جی سنائیں. کیسے؟
اعلان نبوت، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، پھر 3 سال تک خفیہ طور پر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایمان لائے، مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے۔ سبحان اللہ۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابیات بھی جنتی جنتی۔ ٹھیک ہے جی، اب دوسرے مبلغ ہمارے۔ اعلان نبوت کے چوتھے سال ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کو اعلان طور پر اسلام کی دعوت دی، انہیں اللہ پاک کے عذاب سے ڈرایا، لیکن قریش کی دشمنی بڑھتی گئی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کا بائیکاٹ کر دیا، جس کی وجہ سے آپ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فیملی شعب ابی طالب میں 3 سال تک نظر بند رہے۔ یہ جب اسلام کی دعوت پیش کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو جو مظالم ہے، جو مشقتیں آئیں اور جو آپ کو تکالیف پہنچانے کی کوشش کی گئی، اس میں سے ایک بڑا اہم واقعہ ہے یہ شعب ابی طالب میں، جب مسلمانوں کو محصور کر دیا گیا، قید کر دیا گیا، گویا کہ سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا۔ سیرت کی کتابوں میں آپ اس کی تفصیل پڑھ سکتے ہیں، سیرت رسول عربی، سیرت مصطفیٰ اور آخری نبی کی پیاری سیرت، یہ کتابیں مکتبۃ المدینہ نے جاری کی ہیں، بہت پیاری کتابیں۔ تو سیرت بھی پڑھیں اور سنتیں اپنائیں، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی جناب، اگلی کہانی کون سنا رہا ہے؟ جی، مدینہ شریف کی نام کیا ہے آپ کا؟ عبدالہادی۔ عبدالہادی۔ مدینہ شریف کی طرف ہجرت۔ اعلان نبوت کے 13ویں سال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ شریف ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ مسلمان مدینہ شریف جانے لگے۔ دشمنوں نے اسلام کے طاقتور ہو جانے کے خوف سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ مدینہ شریف روانہ ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، اور ہجرت ہی کے تناظر میں ایک بات بیان کی جاتی ہے کہ بہترین ہجرت گناہوں سے ہجرت ہے، کہ انسان جس چیز کو چھوڑے، جس چیز کو ترک کرے، ان میں سے سب سے اچھا جو چھوڑنا ہے وہ یہ ہے کہ انسان نافرمانی اور گناہوں کو چھوڑ دے۔ اللہ پاک ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے اور ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی شفیق صاحب کا قدس ذلہ علی کا ہمارے پاس ایک ویڈیو پیکیج ہے، آئیے اس کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ نعمتیں اللہ نے جتنی بھی عطا کی ہیں، ان میں سے سب سے عظیم نعمت کہ اللہ نے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ مبارک مبارک حضور آ رہے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چرچے بیان کرنا، آپ کی نعتیں بیان کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کی نعمت کا شکرانہ ادا کرنا ہے۔ میلاد کا موسم سہانا ہے۔ تو آئیے سب مل کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 1500واں جشن میلاد دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ 1500واں ہمیں میلاد منانا ہے۔ جی جناب، انشاءاللہ ہدیہ ہم انشاءاللہ کلام شامل کر رہے ہیں سلسلے میں، اور انشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا، بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی آخری نبی، بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا، بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی آخری نبی، آ گئے نبی آخری نبی، نور سے سجا عرش کبریا، نور سے سجا عرش کبریا، آ گئے نبی
نبی بولو آخری نبی آ گئے نبی آخری نبی پرچموں کی ہے بہار ہے خوشی شاندار پرچموں کی ہے بہار ہے خوشی شاندار جھوم کر برس رہی ہے رحمتوں کی جو پھوار جھوم کر برس رہی ہے رحمتوں کی جو پھوار ہر طرف سما کیف سا بھرا ہر طرف سما کیف سا بھرا آ گئے نبی بولو آخری نبی آ گئے نبی آخری نبی ہر غلام مصطفیٰ کہہ رہا ہے مرحبا ہر غلام مصطفیٰ کہہ رہا ہے مرحبا انس و جن فرشتے حور ہو رہے سب فدا انس و جن فرشتے ہو رہے سب فدا انس و جن فرشتے حور ہو رہے سب فدا شان کی ادا چہرہ چاند سا شان کی ادا چہرہ چاند سا آ گئے نبی بولو آخری نبی آ گئے نبی آخری نبی سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا لجپال کی آمد مرحبا مستیوں سرور میں بزم کائنات ہے مستیوں شعور میں بزم کائنات ہے عاشقوں میں دھوم ہے جشن والی رات ہے عاشقوں میں دھوم ہے جشن والی رات ہے عاشقوں میں دھوم ہے جشن والی رات ہے سج گئی زمین عرش سج گیا سج گئی زمین عرش سج گیا آ گیا نبی بولو آخری نبی آ گیا نبی آخری نبی رب حب لی امتی لب پہ ہے دعا سجی رب حب لی امتی لب پہ ہے دعا سجی رب نے بھی کرم کیا یہ دعا قبول کی رب نے بھی کرم کیا یہ دعا قبول کی رب نے بھی کرم کیا یہ دعا قبول کی پھر نہ کیوں گدا سارے ہو فدا پھر نہ کیوں گدا سارے ہو فدا آ گیا نبی بولو آخری نبی بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا آ گیا نبی بولو آخری نبی آ گیا نبی آخری نبی بیبیاں ملا کا گھر نور سے ہے سر بسر بیبیاں ملا کا گھر نور سے ہے سر بسر آ گئے گئے روشنی شام کے محل نظر آ گئے گئے روشنی میں شام کے محل نظر جان آمنہ نور کبریا جان آمنہ نور کبریا آ گئے نبی بولو آخری نبی آ گئے نبی بولو آخری نبی او مبارک آج تاج والے آقا گئے او مبارک آج تاج والے آقا گئے جن کی ملکیت میں دو جہان سب سما گئے جن کی ملکیت میں دو جہان سب سما گئے مالک جہاں نعمت خدا مالک جہاں نعمت خدا
گئے نبی بولو آخری نبی، آ گئے نبی بولو آخری نبی، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا، بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی بولو آخری نبی، آ گئے نبی آخری نبی۔ سبحان اللہ۔ نعت شریف سنی ہم نے، بزرگ اسلامی بھائی ہمارے پاس تشریف لے آئے ہیں، انشاءاللہ ان سے اقوال زرعی سنیں گے، ایک کال عرفان بھائی سنائیں گے اور ایک کال انشاءاللہ ہمارے عمران بھائی سنائیں گے۔ بزرگوں کے مدنی چینل پہ مختلف پروگراموں میں آپ ان مبلغین کو دیکھتے ہیں اور یہاں پہ یہ ہمیں اسلاف کے پیارے پیارے اقوال انشاءاللہ سنائیں گے۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں، عمران بھائی آپ سے شروع کرتے ہیں میرا خیال جی۔ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ عمل سے بڑھ کر اس کی قبولیت کا اہتمام کرو، عمل سے بڑھ کر اس کی قبولیت کا اہتمام کرو، کہ اس لیے کہ تقویٰ کے ساتھ کیا گیا تھوڑا عمل بھی بہت ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عمل کے مزید ساتھ فرماتے ہیں جی کہ جو عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے جی تو وہ کیوں کر تھوڑا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جو عمل مقبول ہو جائے وہ تھوڑا تھوڑی ہو سکتا ہے، وہ تو تھوڑا جتنا کم بھی ہوگا لیکن وہ اللہ کو راضی کرنے والا، اس کی رحمت کو ابھارنے والا ہوگا تو انشاءاللہ بیڑا پار کر دے گا۔ عرفان بھائی کیا سنا رہے ہیں؟ صدیق اکبر، واہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی سبحان اللہ اللہ۔ عنہ، اور آپ فرماتے ہیں کہ کوئی جانور اس وقت تک شکار نہیں ہوتا، اور آپ مزید فرماتے ہیں کہ درخت اس وقت تک نہیں کاٹا جاتا جب وہ ذکر اللہ سے غافل ہو جائے تو یہ سلسلہ ہو جاتا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ذکر اللہ کرتے رہیں تاکہ شاد رہیں، آباد رہیں۔ ایک دعا پہلے آپ کو پرانی کتابوں میں ملے گی، پرانے بزرگ دیا کرتے تھے کہ اللہ پاک تمہیں سر سبز و شاداب رکھے، تو اس سے بھی مراد یہی ہوتی تھی تم سلامت رہو۔ جی عمران بھائی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تعریف یا برائی کرنے میں جلدی نہیں کرو، کیونکہ آج جو اچھے لگنے والے ہیں کل تمہیں برے لگیں گے، اور جو کل برے لگتے رہے وہ آج اچھے لگنے لگیں گے۔ ٹھیک جی عرفان۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھو کہ یہ زیادہ نرم ہوتے ہیں۔ توبہ کرنے سے دل نرم ہو جاتے ہیں، ہم بھی توبہ کرتے رہیں، دل نرم ہو جائے۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ سب سے بڑی عقل مندی جو ہے وہ پرہیزگاری، سبحان اللہ، اور سب سے بڑی حماقت فسق و فجور یعنی نافرمانی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہارے دل پاک ہو تو تم قرآن کریم کی تلاوت سے کبھی سیر نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ یعنی اگر دل نہیں لگ رہا تو اس کا بھی مطلب یہی ہے دل پاک نہیں ہے، گویا کہ، اور دل پاک کرنا ہے، روح کو پاک کرنا ہے، گناہوں سے دھونا ہے، تو اس کا ایک نسخہ قرآن پاک کی تلاوت بھی ہے۔ تو انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے۔ جی عمران بھائی۔ حضرت سیدنا وہاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن کسی سے ملتا ہے تو علم حاصل کرنے کے لیے خاموش رہتا ہے تو سلامت رہنے کے لیے، اور کلام کرتا ہے تو سمجھانے کے لیے، اور تنہائی اختیار کرتا ہے تو پرسکون ہونے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ جی عرفان بھائی۔ حضرت سیدنا میمون بن مہران رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بارگاہ الہی میں اپنا مرتبہ جاننا چاہے وہ اپنے اعمال کو دیکھے کہ وہ جیسے اعمال کرتا ہے ویسا ہی مرتبہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی ایک اور کال مجھے یہاں پہ یاد آ رہا ہے، وہ تشریح کر دے گا اس کی، وہ یہ کہ کسی نے کہنے والے سے میں نے سنا کہ بعض لوگ کہتے ہوتے ہیں نا میں نماز نہیں پڑھتا، تو کہتے ہیں تم کون ہوتے ہو نماز پڑھنے والے، اللہ نے تم سے وہ توفیق ہی چھین لی ہے، کیونکہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اب نماز نہیں پڑھ رہے تو یہی کہتے ہیں بھائی اللہ توفیق نہیں دے رہا، نہیں، ہم نے اپنی ایفرٹس کرنی ہے نیکیوں کے لیے۔ جی عمران بھائی۔ حضرت سیدنا نحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ خوف خدا رکھ کر بولنے والا
خوف خدا کے سبب خاموش رہنے والے سے بہتر ہے. ٹھیک. اور حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، جو تمہارے سامنے کسی کی چگلی کھاتا ہے وہ کسی کے سامنے تمہاری بھی چگلی کھاتا ہے. اللہ. جی. حضرت ابو العباس احمد بن محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ارشاد ہے کہ محبت کرنے والے کو جو چیزیں گوارا نہیں ہوتی انہیں بھی اپنے محبوب کی پسند کی وجہ سے اس کی خوشی کی خاطر وہ اپنا لیتا ہے. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں فرائض کو ادا کرنا اور حرام سے بچنا افضل عبادت ہے. فرائض کو ادا کرنا اور حرام سے بچنا. بعض اوقات غیر ضروری طور پہ ایسی چیزوں میں منہمک ہو جاتے ہیں جو فرائض سے غفلت کرنے والی ہوتی ہیں، یعنی فرائض میں غفلت میں مبتلا کروا دیتی ہیں، تو ان سے بچنا چاہیے. جی عمران بھائی. حضرت ابو عبداللہ روز باری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان ہے کہ ہر وہ شخص جو ساتھ بٹھائے جانے کا لائق ہو وہ انسیت کے قابل نہیں ہوتا، اور ہر وہ شخص جو انسیت کے قابل ہو اسے رازوں کا امین نہیں بنایا جا سکتا. راز صرف اور صرف دیانتداروں کو ہی سونپے جاتے ہیں. اللہ. ٹھیک. جی. اور حضرت ابو العباس احمد بن محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے محبت کرنے والے کو جو چیزیں گوارا نہیں ہوتی انہیں بھی وہ اپنے محبوب کی پسند کی وجہ سے اس کی خوشی کی خاطر اپنا لیتا. سبحان اللہ. ایک کیسا پیارا قول ہے نا. پر اگر غور کیا جائے نا تو بہت زبردست قول ہے. اور واقعی میں یعنی عرفان بھائی، عمران بھائی، میں کہوں گا کہ یہ جو بات ہے نا محبت والی، میں نے ایک بات پڑھی ہے عرفان بھائی، اسی میں ملاتا ہوں اور اس قول کو انشاءاللہ تقویت ملے گی. بڑی پیاری ہے. حدیث پاک کی شرح میں نے پڑھی. بخاری شریف کی مشہور و معروف حدیث ہے کہ جس میں حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ مومن فرائض کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے اور پھر نوافل کے ذریعے اس میں مزید ترقی پاتا ہے یہاں تک کہ وہ میرے محبوبوں میں داخل ہو جاتا ہے. یہ جو حدیث پاک ہے اس کے تحت حضرت علامہ عبد الغنی نابلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مکتبۃ المدینہ نے آپ کی کتاب الحدیقۃ الندیہ کا ترجمہ اصلاح اعمال کے نام سے چھاپا ہے. اس میں ریفرنس ہے، اس کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں. آپ نے کسی کا قول نقل فرمایا کہ فرائض تو اوپر ہیں اور نوافل اس کے تحت ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ زیادہ قرب اور محبوبیت فرائض کے ذریعے سے ملتی. اور یہاں پہ حدیث پاک میں بیان کیا جا رہا ہے کہ نوافل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندہ مومن کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. تو یہ کیا وجہ؟ تو بیان فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ فرائض تو فرض ہیں، وہ تو چاہے نہ چاہے ادا کرنا ہی ہے. دل کر رہا ہے نہیں کر رہا وہ تو کرنا ہی ہے. فجر فرض ہے، ظہر فرض ہے، عصر فرض ہے، مغرب فرض ہے، عشاء فرض ہے، رمضان کے روزے ہیں، حج ہے جس کے اوپر، اور جس کے اوپر زکوٰۃ، وہ لازم ہے، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے. فرمایا نوافل جو ہے نا یہ لازم نہیں ہے. یہ جب بندہ کرتا ہے تو یہ محض اپنی رب سے جو اس کا تعلق اور محبت ہوتا ہے اس کی وجہ سے کرتا ہے. تو جو آپ کا جو قول ہے کہ بندہ جو ہے جس سے محبت کرتا ہے اس کے خاطر ان چیزوں کو بھی گوارا کر لیتا ہے جو اسے پرسنلی پسند نہیں ہوتی. اور بہت سارے مطلب ایسے معاملات ہیں ہم گھروں میں دیکھتے ہیں، ماں باپ برداشت کر رہے ہوتے ہیں ساری زندگی. جس لڑکی نے کچھ کھایا نہیں ہوتا اپنے گھر میں، سسرال آنے کے بعد، بچوں کے ہونے کے بعد وہ بچوں کی فرمائش پکڑی ہے. بھائی اپنے گھر میں پوچھ لیں امی اپنی پسند کا کھانا کب پکایا تھا آخری بار، تو مشکل ہو جائے گا بتانا. کہ امی کبھی خود سے بھی پوچھتی ہیں آج آپ کا کیا دل چاہ رہا ہے؟ نہیں. بچوں کی کیا پسند ہے، ان کے ابو کی کیا پسند ہے. صحیح ہے نا. اچھا ایسے ہی جو والد صاحب ہیں وہ گھر میں کبھی کچھ لا رہے ہیں کبھی کچھ لا رہے ہیں، بھائی یہ چیز میرے اس بچے کو پسند ہے، یہ چیز میرے اس بچے کو پسند ہے، یہ گھر والوں کو پسند ہے. تو کبھی والد صاحب کوئی ایسی بھی چیز لائیں بھائی یہ مجھے بہت پسند ہے، تو یہ ذرا مشکل ہوتا ہے. کیوں کہ آپ کا تعلق بن گیا. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے اقوال کمپلیٹ ہوئے اور انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. ہم حدیث پاک کا ایک سیگمنٹ ہم شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں کہ مشہور کتاب حدیث کی بہت ساری کتابیں، بخاری ہے، مسلم ہے، دیگر ہیں، اسی طریقے سے مجموعات ہیں. تو جیسے مشکات المصابیح ایک مجموعہ ہے،
اسی طریقے سے ایک بہت مشہور مجموعہ ہے حدیث کی کتابوں میں سے جس کا نام ہے ریاض الصالحین، بڑی معتبر کتاب ہے، بڑی مقبول کتاب ہے علماء. تو اس کے یعنی کسی چیپٹر کی 15ویں حدیث ہم لیتے ہیں عرفان بھائی، عمران بھائی، اور اس کا ترجمہ، اس کی جو شرح ہوتی ہے وہ شامل سلسلہ کرتے ہیں. تو آئیے وہ بھی ہمارے پاس پیکیج ہے، اس کی طرف بڑھیں گے. عن کثیر بن قیس قال كنت جالسا مع ابی درداء في مسجد دمشق فجاءه رجل فقال يا ابا الدرداء انی جئتک من مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ما جئت لحاجة قال فإني سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ به طریقا من طرق الجنہ وإن الملائکة لتدع أجنحتها ردا لطالب العلم وإن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. روایت ہے قصیر ابن قیس سے فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو درداء کے ساتھ دمشق کی مسجد میں بیٹھا تھا. آپ کے پاس ایک آدمی آیا اور بولا کہ اے ابو درداء، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینے سے آپ کے پاس صرف ایک حدیث کے لیے آیا ہوں. مجھے خبر ملی ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ روایت فرماتے ہیں، اس کے سوا اور کسی کام کے لیے نہ آیا. آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو تلاش علم کرتے ہوئے کوئی راہ طے کرے تو اللہ اسے بہشت کے راہوں سے کوئی راہ چلائے گا، اور بے شک فرشتے طالب علم کی رضا کے لیے پر بچھاتے ہیں. یقیناً عالم کے لیے آسمانوں اور زمین کی چیزیں اور پانی میں مچھلیاں دعائے مغفرت کرتی ہیں، اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں شب میں چاند کی فضیلت 6 تاروں پر. اور علماء انبیاء کے وارث ہیں. پیغمبروں نے کسی کو دینار و درہم کا وارث نہ بنایا، انہوں نے صرف علم کا وارث بنایا. تو جس نے علم اختیار کیا اس نے پورا حصہ لیا. جی جناب، علم دین کی فضیلت پہ بہترین حدیث ہے. ہمیں بھی اللہ پاک علم نافع عطا فرمائے. آج کل لوگوں کو بڑی خوش فہمیاں ہے کہ مختلف ذرائع سے علم حاصل کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ مختلف نوعیت کی خبریں اور اس قسم کی یعنی ادھر سے کچھ جمع کرنے سے علم حاصل نہیں ہوتا. باقاعدہ پراپرلی ایک علم کا سسٹم ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جائے کہ آپ نے دعا تعلیم فرمائی امت کو. کس لیے؟ کہ علم نافع کی دعا آپ نے ارشاد فرمائی. علم نافع کون سا ہے؟ جو آپ کو اللہ کی طرف لے کے جائے، جو آپ کے آخرت کی تیاری کروائے، جو آپ کے ایمان، آپ کی حیا اور آپ کے اخلاق کے تحفظ کا ضامن بنے، وہ علم نافع. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. اب ہم اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ نعرے لگائیں گے. یہ نبی جنتی جنتی، جنتی جنتی. اور پروگرام کون سا ہے بھائی؟ صحابہ جنتی، صحابیات بھی جنتی. اور صحابہ اور صحابیات کے راستے پہ چلتے ہوئے انشاءاللہ ہم کیا منا رہے ہیں؟ جشن ولادت کی دھومیں مچا رہے ہیں. تو سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، کی آمد مرحبا، کی آمد مرحبا. آ گیا میلاد کا موسم سہانا ہے، مرحبا. آ گیا میلاد کا موسم سہانا ہے، مرحبا. 1500 ہمیں میلاد منانا ہے، 1500 ہمیں میلاد منانا ہے.